میں ہر جمعے والے دن غریبوں میں لنگر بانٹتا تو میری ماں کہتی تجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا، وہ رونے بیٹھ جاتی۔ میں ماں سے وجہ پوچھتا تو وہ کچھ نہ بتاتی۔ ایک دن ایک عورت اپنی جوان بیٹی کو ہمارے لنگر خانے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہر کوئی اس لڑکی کو بد کردار کہہ رہا تھا۔ جب رات تک اس کی ماں اسے لینے نہ آئی تو میں نے سونے کے لیے اسے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ آدھی رات کو اس کمرے سے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی اور آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ میں اس کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب ابا نے مجھے روک لیا، اندر مت جاؤ ورنہ تجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی اور اس لڑکی کے کمرے میں چلا گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا کیونکہ میرا تعلق ایک بہت بڑے ذمہ دار اور نیک گھرانے سے تھا۔ میرے ابا کو غریب لوگوں میں لنگر تقسیم کرنا، اپنی حویلی میں بلا کر انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اور پھر ان سے دعائیں لینا، ان سب کا بہت شوق تھا۔ وہ کھلے دل سے لنگر کا انتظام کرتے، میں بھی ابا کے ساتھ بڑھ چڑھ کر غریبوں کی مدد کرتا، کسی سوالی کو اپنی حویلی سے بھوکا یا خالی نہ جانے دیتا۔ مگر ایک راز تھا جو آج تک مجھے پتہ نہ چل سکا۔ میری ماں ویسے تو بہت نیک تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی اور ہر وقت قرآن پاک پڑھنا ان کا شوق تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ ابا کے اس طرح لنگر بانٹنے کے کیوں خلاف تھیں۔ جس دن لنگر ہوتا وہ رونا شروع کر دیتی اور نفرت کی نگاہ سے ابا اور مجھے دیکھتی۔ کئی بار میں نے وجہ پوچھی مگر وہ کچھ نہ بتاتی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری حویلی میں کھانے کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ ایک طرف سالن کی دیگیں پک رہی تھیں اور دوسری طرف تندور میں گرم گرم روٹیاں لگ رہی تھیں۔ ملازم ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے، بچے شور مچا رہے تھے اور ان سب کے بیچ میں میرے والد کا سکون سے بھرا چہرہ تھا۔ لیکن ایک بار پھر میری نظر ماں کی طرف گئی۔ وہ اب درخت کے نیچے کھڑی تھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے۔ میں نے سوچا کہ وہ بھی شکر ادا کر رہی ہوں گی، لیکن جب قریب گیا تو محسوس ہوا کہ ان کی دعا کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں کیا آپ دعا مانگتے وقت ہمیشہ رویا کرتی ہیں؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ بیٹا کبھی کبھی دل بہت بھر آتا ہے، انسان شکر بھی کرے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ان کے الفاظ درست تھے لیکن ان کی آنکھوں کی نمی کچھ اور کہانی سنا رہی تھی۔ میں جان گیا کہ یہ دکھ کا بوجھ ہے جسے وہ چھپا رہی ہیں۔ ماں کی آنکھوں کی خاموشی اور ان کا مسلسل رونا میرے دل پر سوال چھوڑ گیا تھا، لیکن زندگی کے معاملات رکتے نہیں۔ دن گزرتے گئے اور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے قریب پہنچ گیا۔ گاؤں سے شہر آنے کے بعد میری تعلیم بڑے اداروں میں ہوئی۔ کتابوں، کلاسوں اور امتحانوں کے درمیان وقت تیزی سے گزر گیا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب میری ڈگری مکمل ہوئی۔ ابا کے دوست اور قریبی رشتہ دار سب کہنے لگے کہ اب فیض کو کاروبار میں آنا چاہیے۔ ایک شام دسترخوان لپیٹا جا رہا تھا، ابا صحن میں بیٹھے تھے، میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، فیض اب تمہاری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، اب سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سکون تھا مگر ساتھ ساتھ ایک گہری سوچ بھی تھی۔ میں نے کہا، ابا میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہی رہوں، کھیتوں کو سنبھالوں، کاروبار کو آگے بڑھاؤں اور آپ کے ساتھ کھڑا رہوں۔ ابا مسکرائے لیکن فوراً بولے، بیٹا کھیت اور زمینیں یہی ہیں، کاروبار بھی یہی رہے گا، لیکن تعلیم وہ سرمایہ ہے جو جتنا حاصل کرو گے اتنا ہی تمہارے کام آئے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم لندن جاؤ، وہاں آگے کی تعلیم حاصل کرو، دنیا کو دیکھو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ابا آپ تو سب کچھ دیکھ بھال سکتے ہیں، مجھے یہاں کی ذمہ داریاں بھی تو سنبھالنی ہیں۔ ابا نے میرا ہاتھ تھاما اور بولے، فیض یہ سب تمہارا ہے لیکن وقت سے پہلے بوجھ اٹھانے کا فائدہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم یہ ذمہ داریاں لو تو تم دنیا کو اچھی طرح جانتے ہو۔ لندن جانا تمہارے لیے ایک موقع ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ماں اندر سے چائے لے کر آئیں، انہوں نے ہماری بات سنی اور بس خاموشی سے چائے رکھتے ہوئے کہا، فیصلہ تمہارے ابا پر چھوڑ دو، جو وہ چاہیں گے وہی بہتر ہوگا۔ ماں کی یہی عادت تھی، وہ اپنی رائے کم دیتی لیکن ان کی آنکھوں میں ایک دنیا چھپی ہوتی تھی۔ اگلے دن ابا نے میری روانگی کی تاریخ طے کر دی۔ وہ رات میری زندگی کی یادگار رات تھی۔
جب میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کو کھانا کھلایا تھا۔ صبح میری روانگی تھی، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ شام کے دسترخوان پر آخری بار بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ سانسیں بانٹوں۔ اسی سوچ کے ساتھ اگلے دن شام کو بھی لنگر خانے میں پہنچا۔ دیگیں کھل رہی تھی، نوکر پلیٹیں ترتیب دے رہے تھے اور لوگ آہستہ آہستہ اندر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے خاص نوکر بابا شریف کو کہا، دیکھو آج سب کے لیے کھانے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، میں خود دیکھوں گا کہ کوئی بھوکا نہ جائے۔ بابا شریف نے مسکرا کر جواب دیا، جی بیٹا جی، آپ کا ہر حکم۔ سر آنکھوں پر دسترخوان پر کئی لوگ پہلے سے بیٹھے تھے، عورتیں، بچے، مزدور، سب قطار میں۔ میں ایک طرف کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے سے ایک عورت اندر آئی۔ اس نے سیاہ برقع اوڑھ رکھا تھا اور اس کا چہرہ بالکل ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، عمر تقریباً 25 یا 26 سال، قد درمیانہ اور چہرے پر معصومیت، لیکن اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ پہلی نظر میں لگا جیسے وہ اب نارمل ہے۔ لڑکی کی نظریں بار بار ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، جیسے اسے پتہ ہی نہیں کہ کہاں آئی ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں قریب آنے کا کہا، آئیں بی بی جی، دسترخوان پر بیٹھ جائیں، یہاں سب کے لیے جگہ ہے۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر خاموشی سے آگے بڑھی اور دسترخوان کے کونے پر بیٹھ گئی۔ میں نے بابا شریف کو کہا، ان کے لیے الگ پلیٹ لاؤ اور اچھا سا سالن رکھو۔ بابا شریف فوراً گیا اور بھری پلیٹ ان کے سامنے رکھ دی۔ لڑکی پلیٹ دیکھ کر خوش ہو گئی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے کھانے کا منظر اس کے لیے تحفہ ہو۔ لیکن ابھی وہ پہلا نوالا لینے ہی والی تھی کہ اس کی ماں اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور کہا، بی بی جی کہاں جا رہی ہیں؟ کھانا تو شروع ہی نہیں کیا۔ لیکن عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چہرہ نیچے کیے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے سوچا شاید کوئی چیز بھول گئی ہو یا کسی کام سے باہر جا رہی ہو۔ دسترخوان پر بیٹھے لوگوں نے بھی زیادہ توجہ نہ دی۔ اب لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، پھر بار بار دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ ہاتھ پلیٹ پر تھے مگر نوالا منہ تک نہ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، بیٹی کھاؤ نا، تمہاری ماں ابھی آ جائیں گی، تمہیں بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے چپ چاپ ماں کی سمت دیکھنا شروع کر دیا۔ دسترخوان پر باقی لوگ کھانے میں مصروف تھے، ہنسی، باتیں اور برتنوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں، لیکن اس لڑکی کا سکوت سب سے الگ تھا۔ وہ مسلسل دروازے کو تک رہی تھی، جیسے ہر لمحے ماں کی واپسی کی امید کر رہی ہو۔ میں نے اسے پھر کہا، دیکھو یہ کھانا تمہارے لیے ہے، کھا لو۔ لیکن وہ خاموش رہی، صرف آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ مزدوروں نے بھی اسے دیکھا اور ایک دوسرے سے کہا، غریب ہے شاید، ماں کے بغیر کھانے کی عادت نہیں۔ وقت گزرتا گیا، دسترخوان آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا، لوگ شکریہ کہہ کر جا رہے تھے، بچے کھیلتے ہوئے صحن سے نکل گئے، ملازم برتن سمیٹنے لگے، لیکن وہ لڑکی وہیں بیٹھی رہی، پلیٹ ابھی تک ویسی ہی بھری ہوئی تھی۔ میں قریب گیا اور آہستہ سے بولا، تمہاری ماں ابھی تک نہیں آئی؟ وہ مجھے دیکھنے کی بجائے پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگی، آنکھوں کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ بابا شریف میرے پاس آیا اور بولا، بیٹا جی سب جا چکے ہیں، یہ لڑکی اکیلی بیٹھی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں لیکن اس کی ماں واپس نہیں آئی، سمجھ نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے۔ لڑکی نے آہستہ سے سر جھکا لیا، جیسے تھک گئی ہو، اس کے کندھے کانپ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنی بے بسی کو چھپا نہیں پا رہی۔ دسترخوان لپیٹ دیا گیا، صحن میں شور تھم گیا، نوکر برتن دھو رہے تھے اور کچھ لوگ کچرے کے ڈھیر کی طرف بچا ہوا سالن ڈالنے جا رہے تھے۔ لیکن اس سارے منظر میں ایک چیز بدستور قائم تھی، وہ لڑکی اب بھی وہیں بیٹھی تھی، اس کی پلیٹ جو کی توں بھری ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر کہا، بیٹی سب لوگ جا چکے ہیں، تم بھی کھا لو، دیکھو تمہاری ماں ابھی آ جائیں گی۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا، آنکھیں مسلسل دروازے کی سمت جمی ہوئی تھی، ہونٹوں سے بس ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، اماں اماں۔ اس لفظ کی تکرار نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ میں نے بابا شریف کو اشارہ کیا، تم باہر جا کر دوبارہ دیکھو، شاید وہ عورت کہیں آس پاس ہو۔ بابا شریف باہر گیا، میں لڑکی کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا رہا، گھنٹہ پھر دوسرا گھنٹہ، لیکن اس کی ماں واپس نہ آئی۔ لڑکی کے آنسو مسلسل بہتے رہے،
वो कभी हाथ से अपनी आंखें मलती और फिर दोबारा दरवाजे को देखने लगती। अंधेरा फैलने लगा था। सहन की लालटेन जलाई गई। रोशनी में लड़की का चेहरा मजीद साफ दिखाई देने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं, होंठ कांप रहे थे। बाबा शरीफ वापस आया और बोला, बेटी जी, बाहर हर तरफ देख लिया, गलियां सुनसान हैं, कोई औरत दिखाई नहीं दी। मैंने गहरी सांस ली। ये तो अजीब बात है, कैसे मुमकिन है कि वो यूं ही चली गई हो। लड़की ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया, उसके होठ कांपते हुए। फिर वही लफ्ज निकला, अम्मा। मैंने आहिस्तगी से कहा, बेटी मैं हूं ना, तुम्हारी माँ आ जाएंगी, तुम फिक्र ना करो। लेकिन वो मेरी बात सुनती ही ना थी, जैसे उसके कान सिर्फ एक ही आवाज सुनना चाहते थे, अपनी माँ की। सहन में खामोशी छा गई। कभी कभार बर्तनों के टकराने की आवाज आ जाती। मुलाजिम सब जा चुके थे, अब बस चंद लोग रह गए थे। मैं मुसलसल उस लड़की के पास बैठा रहा। मेरी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जाती। दिल में ख्याल आया कि शायद कोई हादसा हो गया हो, मगर फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 2 घंटे गुजरने के बाद भी कोई निशानी न मिली। मैंने बाबा शरीफ को कहा, तुम जरा गांव के दूसरे हिस्से में भी देख कर आओ, अगर किसी ने उस औरत को देखा हो तो खबर मिल जाएगी। वो फौरन निकल गया। अब मैं और वो लड़की अकेले थे। वो मुसलसल हिचकियों के साथ रो रही थी। मैंने कई बार कहा, बेटी थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हारी माँ आ जाएंगी। लेकिन जवाब में सिर्फ अम्मा अम्मा की सदाएं आती रही। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे ये मंजर किसी बड़े इम्तिहान की शुरुआत है। मैंने पहली बार सोचा कि ये लड़की आम नहीं है। इसकी खामोशी, इसके आंसू और इसका इंतजार मुझे अंदर तक हिला रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और लंगर खाना तकरीबन खाली हो चुका था। मैंने आखिरी लालटेन जलाई और सहन के कोने में देखा तो वो लड़की अब भी जमीन पर बैठी थी। उसके होंठ बार बार अम्मा अम्मा कह रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे यहीं बैठा रहने दूं ताकि उसकी माँ वापस आ जाए, लेकिन इतनी देर गुजरने के बाद अब ये मुमकिन नहीं लग रहा था। मैंने बाबा शरीफ को करीब बुलाया। चचा, ये बच्ची अब यहाँ नहीं रह सकती। रात के इस वक्त इसे अकेला छोड़ना खतरनाक है। बाबा शरीफ ने सर हिलाया। बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा जी, लोग ऐसे वक्त में कमजोरों पर जुल्म कर बैठते हैं। इसे अपने साथ घर ले चलो। मैंने लड़की के करीब जाकर कहा, बेटी आओ, मेरे साथ चलती हो, तुम्हारी माँ सुबह तक आ जाएगी, हम उसे ढूंढ भी लेंगे। वो मेरी तरफ देखती रही, लेकिन जवाब न दिया। उसकी आंखें बस खाली खला में जमी रही। मैंने नरमी से उसका बाजू थामा। डरो नहीं, मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें यहाँ तना छोड़ना सही नहीं। आखिरकार बाबा शरीफ ने भी आगे बढ़कर कहा, बेटा जी के साथ चली जाओ, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम दोनों ने उसे सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता सहन से बाहर ले आए। रास्ता सुनसान था, ठंडी हवा चल रही थी, लड़की के कदम जैसे रुक रहे थे, लेकिन हमने उसे सहारा दिया। घर पहुंचने पर मैंने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे। मैंने आहिस्तगी से कहा, चाचा, इसे गेस्ट रूम में ले चलते हैं, वहाँ सुकून से बैठेगी। हम उसे गेस्ट रूम तक ले गए। वो कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। मैंने मुलाजमा जरीना को बुलाया। जरीना देखो, इसका खास ख्याल रखना, इसे पानी दो, खाना दो और कमरे से बाहर न जाने देना, ये बच्ची परेशान है। जरीना ने अदब से कहा, जी बेटा जी, आप फिक्र ना करें। मैंने कमरे में खाने की ट्रे मंगवाई। जरीना ने प्लेट उसके सामने रखी। बेटी ये खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। लेकिन लड़की ने प्लेट को हाथ तक ना लगाया, वो बस सर झुकाए अम्मा अम्मा दोहराती रही। जरीना ने मुझे देखकर कहा, बेटा जी, ये तो कुछ भी खा ही नहीं रही। मैंने आगे बढ़कर नरमी से कहा, बेटी ये खाना खाओ, कल सुबह हम तुम्हारी माँ को जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन उसके होंठों पर फिर वही लफ्ज आया, अम्मा। मैंने गहरी सांस ली और जरीना को कहा, ठीक है, अभी इसे मत कहो, बस पास बैठ जाओ ताकि अकेली ना हो। जरीना ने हाँ में सर हिलाया और उसके करीब बैठ गई। मैंने देखा कि लड़की ने अपनी पेशानी घुटनों पर रख ली है और वो ही सिसकियां ले रही है। मैं कमरे से बाहर निकल आया। सहन में खड़ा सोचता रहा। दिमाग में कई सवाल गूंज रहे थे। वो औरत कौन थी? उसे अपनी बेटी को यूं क्यों छोड़कर जाना पड़ा, या फिर वो वापस आना ही नहीं चाहती थी? मुझे अपनी माँ का ख्याल आया। अगर वो जान लेंगी कि मैं एक अजनबी लड़की को घर ले आया हूँ तो क्या कहेंगी? लेकिन फिर फौरन ख्याल आया,
کہ माँ के दिल में तो वैसे ही नरमी है, वो शायद इस बच्ची को अपने करीब कर लें। मैंने फैसला किया कि अभी माँ को कुछ नहीं बताऊंगा। उनकी तबीयत पिछले दिनों कमजोर थी। सुबह जब सूरज निकलेगा तो मैं उनके सामने ये बात रखूंगा। अभी बस खामोशी बेहतर है। रात के कुछ और लम्हे गुजरे। जरीना ने आकर बताया, बेटा जी, उसने कुछ भी नहीं खाया, बस बार बार अम्मा कहती रही। मैंने सर झुकाकर कहा, ठीक है, तुम पास बैठो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। अपने कमरे में आकर मैंने लालटेन बुझा दी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जहन में बार बार वो मासूम चेहरा घूम रहा था। मुझे लग रहा था जैसे वो खामोशी किसी बड़ी बात की तरफ इशारा है, लेकिन क्या, ये मैं नहीं जानता था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह इस बच्ची पर रहम फरमा, इसकी माँ जहाँ भी है उसे इसके पास पहुँचा दे। कुछ देर बाद थकन गालिब आई और आंख लग गई, मगर दिल के किसी कोने में यही सोच गूंजती रही कि सुबह माँ को सब कुछ बताना है, वो जरूर कोई बेहतर फैसला करेंगी। रात के पिछले पहर मेरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दिन भर के वाकयात के बाद मैं थकन के बायस जल्दी सो जाना चाहता था, लेकिन नींद आंखों से दूर थी। मैं करवटें बदल रहा था कि अचानक कानों में एक मानूस सी आवाज पड़ी। ये कोई आम आवाज नहीं थी, बल्कि कुरान की तिलावत की थी। आवाज नरम, दिल को छू लेने वाली और इतनी पुरसोज कि दिल जैसे किसी अनजानी सुकून की तरफ खींचा जा रहा था। मैंने सर उठाया और गौर से सुना। अल्फाज साफ थे, फबी अय्यी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सूरत रहमान की तिलावत थी। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? मैंने कान लगाकर सुना तो पता चला कि आवाज बिल्कुल साथ वाले गेस्ट रूम से आ रही है। वही कमरा जहाँ हमने उस लड़की को बिठाया था। मेरे दिल ने एक लम्हे को धड़कना छोड़ दिया। दिमाग में सवाल उठा, ये कैसे मुमकिन है? जिसे हमने एबनॉर्मल समझा था, वो इतनी खूबसूरत और रवां तिलावत कैसे कर सकती है? मैं जल्दी से उठा, कमरे का दरवाजा खोला और दबे कदमों गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। आवाज करीब आती जा रही थी। हर आयत मेरे दिल को जैसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। मैं दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि अचानक देखा, अब्बा भी वहां खड़े हैं। उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो खामोशी से सुन रहे थे। मैं चौंका और आहिस्ता से बोला, अब्बा, आप यहाँ? उन्होंने मुझे इशारे से खामोश रहने को कहा, फिर हल्की आवाज में बोले, बेटा अंदर मत जाना, इसे तलावत करने दो। मैंने हैरत से कहा, लेकिन अब्बा, ये आवाज, ये तो उस लड़की की है ना, जिसे हमने एबनॉर्मल समझा था। अब्बा ने गहरी नजर से मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ, ये उसी की आवाज है, लेकिन सब्र करो, अभी वक्त नहीं आया कि तुम सब कुछ जान सको। उनके अल्फाज ने मेरे अंदर तजस्सुस और बढ़ा दिया। मैं दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगा। अंदर से आयत की रवानी जारी थी, हर लफ्ज इतना वाजे जैसे हाफसा उसके सीने में बंद हो। मेरे दिल में सवाल उठ रहा था, ये लड़की आखिर है कौन? उसके लबों से ये तिलावत कैसे जारी है? मैं मजीद खामोश ना रह सका। मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बा, मुझे जाना होगा, मुझे अपनी आंखों से देखना है। अब्बा ने मेरे बाजू पकड़कर रोकने की कोशिश की। बेटा नहीं, अंदर मत जाओ, अभी नहीं। लेकिन मेरा दिल काबू में ना रहा। मैंने धीरे से उनका हाथ हटाया और दरवाजे की कुंडी घुमा दी। दरवाजा खोलते ही अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। गेस्ट रूम की लालटेन मध्यम रोशनी दे रही थी। कमरे के कोने में लड़की बैठी थी। उसके हाथों में कुरान नहीं था, लेकिन उसके लबों पर सूरत रहमान जारी थी। अल्फाज इतने रवां थे जैसे पूरा कुरान उसके दिल में महफूज हो। मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ा था और मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। गेस्ट रूम की मध्यम रोशनी में वो लड़की माँ की गोद में सर रखे बैठी थी और उसके लबों से सूरत रहमान की आखिरी आयत निकल रही थी। आवाज में ऐसी रवानी और असर था कि पूरा कमरा जैसे नूर से भर गया हो। माँ का हाथ उसके बालों पर था और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब उसने तिलावत खत्म की तो खामोशी छा गई। लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। माँ ने धीरे से उसकी पेशानी पर बोसा दिया और अपने कांपते लबों से बोली, मेरी बच्ची, मेरी फातिमा। मैंने ये अल्फाज सुने तो दिल धड़कने लगा। मेरे कदम बोझल हो गए, होंठ कप कपाए और बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, फातिमा। माँ ने मेरा चेहरा देखा। उनकी आंखों में वही नमी, लेकिन साथ एक फैसला भी झलक रहा था।
انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، ہاں فیض، یہ تمہاری بہن ہے فاطمہ۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں ایک لمحے کو جیسے پتھر کا بت بن گیا۔ دل میں ہزاروں سوال اٹھے لیکن زبان گنگ ہو گئی۔ میری بہن نے خود سے دہرایا، لیکن میرا تو کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ ماں نے فاطمہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وہ بار بار اس کے بالوں کو سلا رہی تھی۔ ان کی ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، میری آواز کپ کپاتی ہوئی نکلی، اماں یہ کیسا راز ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، فیض یہ وہ سچ ہے جسے میں برسوں سے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کمرہ گھوم رہا ہو۔ وہ لڑکی جسے میں نے کل رات اب نارمل سمجھا تھا، آج میری بہن نکل رہی تھی۔ ابا بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا سنبھل کر سنو، تمہاری ماں نے جو کہا وہ سچ ہے۔ میں نے چونک کر کہا، ابا آپ بھی جانتے تھے تو پھر مجھ سے چھپایا کیوں؟ ابا نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گئے۔ ماں نے ان کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ ان کے الفاظ ٹوٹتے ہوئے نکلے، فیض یہ لڑکی میری پہلی اولاد ہے، تمہاری بہن۔ میں نے اسے برسوں پہلے اپنی باہوں میں لیا تھا لیکن حالات نے ہم دونوں کو جدا کر دیا۔ میرے کان سن کر بھی سن نہیں پا رہے تھے۔ میں نے قدم پیچھے کھینچا اور کہا، تو پھر ساری عمر آپ نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا؟ کیوں مجھے یہ یقین دلایا کہ میں اکیلا ہوں؟ ماں نے فاطمہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ بیٹا میں مجبور تھی، اگر میں یہ راز تمہیں بتا دیتی تو شاید تمہارا دل برداشت نہ کرتا، اور اس وقت کے حالات نے مجھے بولنے نہیں دیا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، تو یہ لڑکی یہ کل رات یوں اچانک لنگر خانے میں کیوں لائی گئی؟ ماں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہی ہوں۔ بیٹا برسوں تک یتیم خانے میں پلتی رہی، لیکن کل رات مجھے لگا اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اپنی بہن سے ملواؤں، اس لیے میں نے برقع اوڑھا اور اسے لنگر خانے لائی۔ میں نے چاہا کہ تمہارا دل اس پر ترس کھائے اور تم خود اسے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کرو۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر پھر گھوم گیا۔ وہ برقع پوش عورت، وہ لڑکی کا انتظار، وہ آنسو اور آخر کار وہ پراسرار تلاوت۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ اب بھی ماں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں مگر چہرے پر سکون تھا، جیسے برسوں کے بعد ماں کی باہوں میں اسے پناہ ملی ہو۔ میری زبان لڑکھڑائی، اماں اگر یہ میری بہن ہے تو پھر میں نے ساری عمر اکیلی کیوں گزاری؟ آپ نے مجھے یہ خوشی کیوں نہیں دی؟ ماں نے لرزتے لبوں سے کہا، یہ فیصلہ میرا نہیں تھا، یہ بوجھ مجھ پر ڈالا گیا۔ میں نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ اپنی بیٹی سے الگ ہو جاؤں، لیکن میں مجبور تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ میں اپنی بہن کے چہرے کو دیکھتا رہا، معصومیت اور خوبصورتی جیسے اس کے اندر چھپی تھی، اور اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ ابا خاموش کھڑے تھے، ان کے چہرے پر ندامت صاف لکھی تھی۔ انہوں نے کہا، فیض تمہارے سوالوں کے جواب باقی ہیں، لیکن یہ سچائی اب تمہارے سامنے ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ فاطمہ تمہاری بہن ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ دل میں خوشی بھی تھی کہ میرا خواب سچ ہو گیا، بہن ہونے کا خواب، لیکن ساتھ ہی دکھ بھی تھا کہ یہ راز اتنے برسوں سے کیوں چھپایا گیا۔ میری نظریں ماں پر جم گئیں۔ ان کے آنسو رکے نہیں تھے، ان کی آواز بوجھل تھی لیکن الفاظ واضح تھے۔ بیٹا میں نے برسوں یہ دن دیکھنے کی دعائیں کی، آج اللہ نے سن لی، اور میں ہکا بکا کھڑی اپنی ماں باپ اور بہن کو دیکھ رہا تھا۔ دل جیسے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ کمرے کی خاموشی میں میری ماں کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ فاطمہ ان کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور وہ بار بار اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ میرے قدم جیسے زمین سے جڑے ہوئے تھے۔ میں بار بار خود سے یہی کہہ رہا تھا، یہ سب حقیقت ہے، یہ میری بہن ہے، مگر اب مزید سوال دبانا ناممکن نہ تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اماں آپ چھپائیے مت۔ آپ نے کہا یہ میری بہن ہے تو مجھے سچ سننا ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ اماں نے لرزتی آواز میں جواب دیا، فیض یہ کہانی برسوں پرانی ہے، یہ وہ بوجھ ہے جس نے مجھے دن رات رلایا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ جان لو۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ابا بھی ایک طرف خاموش کھڑے تھے۔ ماں نے سانس بھری اور گویا ہوئی، میری پہلی شادی تمہارے ابا سے نہیں ہوئی تھی بیٹا، میں ایک اور گھر کی بہو بنی تھی،
وہ گھر دولت مند تھا، زمین جائیداد تھی، لیکن دل کے اعتبار سے بہت غریب لوگ تھے وہاں۔ میں نے پہلی بار ماں بننے کی خوشی دیکھی، وہی خوشی فاطمہ کی صورت میں۔ میرے دل میں ایک جھٹکا لگا۔ میں نے فاطمہ کی طرف دیکھا، وہ ساکت بیٹھی ماں کی بات سن رہی تھی۔ ماں نے بات جاری رکھی، جب یہ پیدا ہوئی تو میرے لیے سب کچھ بن گئی، لیکن اس گھر میں اس کا آنا کسی کو قبول نہ تھا۔ ان کے لیے یہ بچی صرف ایک رکاوٹ تھی۔ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے دل میں لالچ جاگ گیا۔ تمہارے نانا کے کچھ کاغذات تھے، زمین کا ایک حصہ اس کے نام پر لکھا جانا تھا۔ اس پر سب کے دلوں میں زہر بھر گیا۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے چاہا کہ اس ننھی سی جان کو ختم کر دیا جائے۔ کئی بار منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یہ بچی زندہ نہ رہے۔ ایک رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے چچا اسے گود سے چھیننے کے لیے بڑھے۔ میں نے چیخ کر روک لیا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اپنی دولت کے لالچ میں اپنے خون کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے اندر غصہ ابھرا۔ اماں، اپنے پولیس کو کیوں نہ بتایا؟ یا کسی کو مدد کے لیے کیوں نہ بلایا؟ ماں نے سر جھکا کر کہا، بیٹا، عورت کی آواز وہاں کوئی نہیں سنتا تھا۔ میرا خاندان وہاں کمزور تھا، میری ہر بات کو جھوٹ کہا جاتا۔ میں مجبور تھی۔ فاطمہ ماں کی گود سے الگ ہوئی اور آہستگی سے بولی، اماں، پھر آپ نے کیا کیا؟ ماں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، میں نے تمہیں بچانے کے لیے وہ فیصلہ کیا جو ایک ماں کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ میں نے تمہیں یتیم خانے میں چھوڑ دیا۔ دل ٹوٹ گیا، لیکن یہی ایک راستہ تھا۔ کم از کم وہاں تم زندہ تو رہتی، وہاں تمہیں روٹی ملتی، پناہ ملتی، چاہے ماں کی گود نہ سہی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، اماں، آپ نے یہ سب کچھ اکیلے برداشت کیا؟ ماں نے میری طرف دیکھا، ہاں بیٹا، پھر کچھ عرصے بعد میری شادی تمہارے ابا سے ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ فاطمہ کو ساتھ رکھوں، لیکن تمہارے ابا نے صاف کہہ دیا، یا یہ بچی یا میں۔ میں نے چونک کر ابا کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ ماں کے لب کپ کپائے اور انہوں نے وہ الفاظ دہرائے جو برسوں پہلے سنے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، اگر تم نے اپنی بیٹی کو ساتھ رکھا تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابا، آپ نے یہ کیسے کہا ہوگا؟ آپ دوسروں کو سہارا دیتے رہے مگر اپنی ہی بیٹی کو ٹھکرا دیا۔ ابا خاموش رہے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، میں مجبور ہو گئی تھی بیٹا، تمہارے ابا نے میرے سامنے اپنی شرط رکھ دی۔ میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو یتیم خانے کے حوالے کر دیا۔ میں خود ٹوٹ گئی، لیکن تمہارے لیے خاموش رہی۔ میری زبان سے نکلا تو یہ سچ ہے، فاطمہ میری بہن ہے اور آپ نے یہ راز ساری عمر چھپایا۔ ماں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں فیض، یہی سچ ہے۔ میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چاہا تھا۔ تمہاری بہن ہمیشہ زندہ تھی، لیکن تم سے دور۔ میں نے چھپ چھپ کر کئی بار اس سے ملاقات کی، لیکن اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اپنا دل روتے ہوئے سنبھالا۔ فاطمہ نے آہستگی سے کہا، اماں، آپ نے مجھے چھوڑا کیوں؟ میں نے ہمیشہ آپ کو یاد کیا۔ ماں نے اسے سختی سے لپیٹ لیا، بیٹی، یہ چھوڑنا نہیں تھا، یہ بچانا تھا۔ اگر میں تمہیں وہاں رکھتی تو تم زندہ نہ رہتی۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ اب میں جان گیا تھا کہ ماں کی خاموشی، ان کے آنسو اور ان کی دعاؤں کے پیچھے کون سا دکھ چھپا ہوا ہے۔ یہ کہانی صرف میری ماں کی نہیں تھی، بلکہ ہم سب کی تھی۔ ماں کی کہانی سن کر کمرے میں ایک بھاری خاموشی پھیل گئی۔ فاطمہ ماں کے ساتھ لپٹی تھی، ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ساکت کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ دل میں ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ سب باتیں جو برسوں سے الجھی ہوئی تھی آج ایک دم سامنے آ گئی۔ میری نظریں ابا پر جا ٹکی۔ وہ ابھی بھی دروازے کے قریب کھڑے تھے، نظریں جھکائے ہوئے۔ چند لمحے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے، کمرے میں بیٹھ گئے، اور پہلی بار ان کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو میں ہمیشہ دیکھتا آیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کی چھاپ تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، فیض، تمہاری ماں نے جو کہا وہ سچ ہے۔ یہ سب میری کمزوری اور میرا گناہ تھا۔ میری آواز بھر گئی، ابا، آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ دوسروں کے یتیموں کو سہارا دیتے رہے، لیکن اپنی ہی بیٹی کو یتیم خانے میں دھکیل دیا۔ ابا نے سر جھکا لیا۔ ان کے الفاظ بھاری اور بوجھل تھے۔ میں نے غریبوں کو کھلایا، ان کے لیے لنگر لگایا
ان کے سروں پر ہاتھ رکھا، لیکن اپنے گھر میں موجود ایک یتیم بچی کو قبول نہ کر سکا۔ یہ میرا سب سے بڑا جرم ہے۔ میرا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ میں نے تلخی سے کہا، ابا، آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ میں دیکھتا تھا وہ اب مجھے دھوکہ لگتی ہے۔ آپ کی نیکیوں کے پیچھے یہ ظلم چھپا ہوا تھا۔ ابا کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہاں بیٹا، میں ظالم تھا۔ میں نے اپنی انا کو محبت پر ترجیح دی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ بچی میرے گھر میں رہے گی تو میرا نام داغدار ہوگا۔ میں نے دنیا کی باتوں کا ڈر رکھا اور اپنی بیوی کو اس دکھ میں دھکیل دیا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، کاش تم نے ایک بار میرا دل سمجھا ہوتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی باہوں سے الگ کر کے کتنی راتیں جا کر گزاری، تمہیں کبھی اندازہ نہیں ہوا۔ ابا نے ان کی طرف دیکھا اور سر جھکا دیا۔ ان کی آواز لرز گئی۔ میں جانتا ہوں اور اس لیے آج میں تم دونوں سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ باپ کا یہ اعتراف سن کر بھی دل انہیں معاف کرنے پر تیار نہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہی وہ انسان ہیں جنہیں میں اپنا ہیرو سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے ان سے نفرت ہو رہی ہے۔ فاطمہ خاموشی سے ماں کی گود سے الگ ہوئی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ میری طرف آئی اور اچانک میرے گلے لگ گئی۔ اس کی ہچکیوں نے مجھے ہلا دیا۔ بھائی، اس نے روتے ہوئے کہا، اب مجھے تمہارے سوا کوئی سہارا نہیں۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ برسوں کا فاصلہ ایک لمحے میں مٹ گیا۔ میں نے آہستگی سے کہا، فاطمہ، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہے۔ ماں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ شاید ان کے دل نے پہلی بار سکون محسوس کیا تھا کہ برسوں کی جدائی کے بعد بھائی بہن ایک دوسرے کو پا گئے۔ ابا نے لرزتی آواز میں کہا، فیض، مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ہے، لیکن یاد رکھو، انسان کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لے۔ آج میں اپنی سب سے بڑی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں۔ میں نے تلخی سے کہا، ابا، اعتراف کرنے سے کیا وہ برس واپس آ سکتے ہیں جو فاطمہ نے یتیم خانے میں گزارے؟ کیا ماں کے آنسو واپس آ سکتے ہیں جو انہوں نے چھپ چھپ کر بہائے؟ ابا کے لب کپ کپائے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے بس سر جھکا لیا۔ ماں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، نفرت دل کو جلانے کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ ہاں، ابا نے ظلم کیا، لیکن آج وہ پچھتا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے سارے آنسو جیسے ایک ہی وقت میں بول اٹھے ہوں۔ ان کے چہرے پر برسوں کی تھکن لکھی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ ان کی پوری زندگی اسی راز کے بوجھ میں گزر گئی۔ فاطمہ نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بھائی، ہمیں آگے دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم ماضی میں الجھ گئے تو کبھی سکون نہ پا سکیں گے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی معصومیت اور آنکھوں کی سچائی نے میرے دل کو نرم کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ میرا باپ قصوروار ہے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اب فاطمہ کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے۔ ابا نے دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، اب میں اپنی بیٹی کا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ جو کمی برسوں میں رہ گئی وہ اب پوری کروں گا۔ ماں کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس رات برسوں کے دکھ کو ظاہر کر گئے اور میں اپنی بہن کو سینے سے لگائے یہ سوچتا رہا کہ یہ کہانی ہمارے گھر کی نہیں بلکہ ان سب عورتوں کی ہے جنہیں اپنی اولاد کے لیے قربان ہونا پڑتا ہے۔ اس رات کے بعد میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اب یہ بات ماضی پر رونے یا ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ فاطمہ برسوں یتیم خانے میں رہ کر آئی تھی۔ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت محرومیوں میں گزار چکی تھی۔ اس کا حق اسے ملنا چاہیے تھا، وہ حق جس پر اس کے اپنے سکے رشتے دار قابض ہونا چاہتے تھے۔ صبح سویرے میں نے کاغذات نکالے۔ والد کی لائبریری میں کئی پرانے ریکارڈز موجود تھے، زمین کے کاغذات، وراثتی حصے اور وہ دستاویز جو برسوں سے غیر استعمال پڑی تھی۔ میں نے ہر فائل کو کھنگالا، کئی جگہ پرانی مہریں تھیں۔ ماں نے یہ سب دیکھا تو دھیرے سے بولی، فیض، تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، اماں، فاطمہ کا حق واپس لوں گا، ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا جنہوں نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ ماں گھبرا گئی، بیٹا، وہ لوگ طاقتور ہیں، تمہارے خلاف جا سکتے ہیں۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اماں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب یہ جنگ میں لڑوں گا۔ جب تک انصاف نہ ملے سکون نہیں ملے گا۔ ابا خاموشی سے سب سن رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پہلی بار
میرا ساتھ دیتے ہوئے کہا، فیض ٹھیک کہہ رہا ہے، اب وقت ہے کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کروں۔ میں نے شہر کے ایک معروف وکیل سے رابطہ کیا، اس نے کاغذات دیکھے اور کہا یہ کیس مضبوط ہے، وراثتی حصے کے ریکارڈز، تمہاری والدہ کی گواہی اور یتیم خانے کے رجسٹرز سب ہمارے پاس ہیں، ہم عدالت میں یہ مقدمہ جیت سکتے ہیں۔ میں نے فوراً مقدمہ درج کروایا۔ فاطمہ کے چچا اور دوسرے رشتہ داروں کے خلاف درخواست جمع ہوئی، خبر پورے علاقے میں پھیل گئی، لوگ بکھلا گئے، انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک دن ان کا نمائندہ ہمارے گھر آیا اور دھمکی دے کر گیا، فیض اگر یہ کیس واپس نہ لیا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے جواب دیا، میری بہن کا حق کوئی نہیں چھین سکتا، اب چاہے دنیا میرے خلاف ہو جائے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چند دن بعد پہلا عدالتی سماعت کا دن آیا، کمرہ عدالت بھرا ہوا تھا، جج اپنی کرسی پر بیٹھے، وکیل نے پیشکش شروع کی۔ میں نے فاطمہ کا ہاتھ تھامے رکھا، وہ کانپ رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ وکیل نے ثبوت رکھے، یتیم خانے کے رجسٹر میں فاطمہ کا نام، پیدائش کے ریکارڈ اور وہ دستاویز جو اس کے حصے کی زمین ظاہر کر رہی تھی۔ جج نے سب کو غور سے دیکھا۔ فاطمہ کے چچا کے وکیل نے اعتراض کیا، لیکن ہر اعتراض کے آگے ہمارے پاس ثبوت تھا۔ ایک موقع پر جج نے مجھ سے پوچھا، فیض تم اس مقدمے کو کیوں لڑ رہے ہو؟ تمہارے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، جناب عالی، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میری بہن کے حصے کے بغیر یہ سب ادھورا ہے۔ میں اپنی بہن کے آنسوؤں کا حساب لینا چاہتا ہوں۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا، ماں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، ابا سر جھکائے کھڑے تھے۔ دوسری سماعت میں یتیم خانے کی پرانی مہترانی کو بطور گواہ بلایا گیا۔ وہ بوڑھی عورت عدالت میں آئی اور کہا، ہاں یہ بچی برسوں ہمارے پاس رہی، میں جانتی ہوں کہ یہ اپنی ماں کو یاد کر کے رات رات بھر روتی تھی، اس کی ماں چھپ چھپ کر ملنے آتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ یہ کسی غریب کی نہیں بلکہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی ہے۔ یہ گواہی سن کر جج کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی۔ فاطمہ کے چچا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کئی دنوں تک سماعت جاری رہی، ہر بار ہمارے ثبوت مضبوط ثابت ہوئے۔ آخر وہ دن آیا جب جج نے فیصلہ سنایا۔ عدالت کے مطابق فاطمہ بی بی والد مسز ختیجہ اس زمین کی حقیقی وارث ہیں۔ ان کے چچا اور دوسرے رشتہ داروں کو اس وراثتی حصے پر کوئی حق حاصل نہیں، مزید یہ کہ ان کے خلاف سازش اور جان سے مارنے کی کوشش پر قانونی کارروائی کی جائے۔ فیصلہ سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، بھائی آپ نے میرے لیے یہ سب کر دکھایا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، یہ تمہارا حق تھا فاطمہ، میں نے صرف تمہیں وہ لوٹایا جو تمہارا تھا۔ پولیس نے عدالت کے باہر ہی اس کے چچا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ چیختے رہے لیکن قانون کے آگے کچھ نہ چل سکا۔ گھر لوٹے تو ماں کے چہرے پر برسوں بعد سکون تھا۔ انہوں نے فاطمہ کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی اب میرا دل ہلکا ہو گیا ہے۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں پہلی بار وہ سکون دیکھا جسے تلاش کرتے ہوئے میں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد ہمارے گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ وہ لڑکی جسے کبھی یتیم خانے کی خاموش دیواروں کے سائے میں وقت گزارنا پڑتا تھا، اب عزت اور وقار کے ساتھ اسی گھر کی بیٹی بن گئی۔ فاطمہ اب کھلے دل اور مطمئن آنکھوں کے ساتھ چلتی پھرتی، محلے کی عورتیں اسے دیکھ کر دعائیں دیتی اور کہتی، اللہ کا شکر ہے اس بچی کو اس کا حق مل گیا۔ ماں کی آنکھوں میں سکون آ چکا تھا، وہ ہر وقت فاطمہ کے ساتھ رہتی جیسے برسوں کی کمی پوری کر رہی ہوں۔ کبھی اس کے بالوں میں تیل ڈالتی، کبھی نئے کپڑے سلواتی اور کبھی محلے کی عورتوں کو بلا کر فخر سے کہتی، یہ میری بیٹی ہے، حافظ قرآن۔ ابا بھی بدل گئے تھے، ان کا لہجہ جو کبھی سخت ہوا کرتا تھا اب نرمی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر فاطمہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے اور آہستگی سے کہتے، بیٹی کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ فاطمہ پہلے جھجکتی تھی لیکن آہستہ آہستہ ان کے اس رویے کو قبول کرنے لگی۔ ایک دن وہ مسکرا کر بولی، ابا آپ مجھے یوں کیوں دیکھتے ہیں جیسے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہتے نہیں؟ ابا کی آنکھیں بھیگ گئیں، انہوں نے کہا، بیٹی میں شرمندہ ہوں، میں نے تمہیں تمہاری ماں سے دور کر دیا لیکن اب چاہتا ہوں کہ باقی زندگی تمہارے قدموں میں خوشیاں بچھا دوں۔ یہ سن کر فاطمہ نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، ابا گزرے وقت کو یاد کر کے دل جلانے سے کچھ حاصل نہیں، میں اب آپ کی بیٹی ہوں اور آپ میرے باپ
ان الفاظ نے ابا کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ گھر کی فضا میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ لنگر خانہ پہلے کی طرح آباد تھا، لیکن اب اس کی رونقوں میں فاطمہ بھی شامل تھی۔ وہ خود کھانا بانٹنے میں ہاتھ بڑھاتی اور اکثر قرآن کی آیات پڑھتی۔ لوگ اس کی آواز سن کر رک جاتے اور دعائیں دیتے۔ دن گزرتے گئے اور فاطمہ کے لیے نئے رشتے آنے لگے۔ محلے کی عورتیں کہتی، اتنی نیک اور باحیات لڑکی ہے، یہ کسی خوش نصیب کے نصیب میں لکھی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی بہن کی زندگی کو مکمل کروں۔ میں نے ایک اچھے اور دیندار گھرانے کا انتخاب کیا۔ جب میں نے فاطمہ سے ذکر کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، فاطمہ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے دھیرے سے جواب دیا، بھائی نے ساری زندگی ماں کی دعاؤں اور آپ کی محبت پر گزار دی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں وہی قبول ہو۔ مجھے بس یہ چاہیے کہ آپ خوش رہیں۔ ماں نے بھی سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی یہ وقت تیرے لیے خوشیوں کا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تیرا گھرانہ تیرے لیے سکون کا باعث ہو۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گاؤں کے سب لوگوں کو بلایا گیا۔ وہ لمحہ جب فاطمہ دلہن بنی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو سکون اور خوشی کے تھے۔ ابا فخر سے ہر انتظام خود دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما اور کہا، آج میں نے وہ کمی پوری کر دی جو برسوں سے دل میں چبھی رہی۔ شادی عزت اور وقار کے ساتھ مکمل ہوئی۔ فاطمہ رخصت ہو کر ایک ایسے گھر کی طرف گئی جہاں اس کی قدر تھی۔ وہ گھر والے اس کی تلاوت اور قرآن کو دیکھ کر خوش تھے۔ جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو میں سین میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، دل میں سکون تھا۔ ماں میرے پاس آئیں اور بولی، بیٹا اللہ نے مجھے وہ دے دیا جو میں نے برسوں مانگا تھا۔ میری بیٹی کا مان اور عزت بحال ہوئی۔ ابا بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے گہری آواز میں کہا، فیض اگر تو نہ ہوتا تو یہ سب ممکن نہ تھا۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، ابا میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے چاہا کہ فاطمہ کو اس کا حق ملے۔ تو کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے دل کی بات کہہ دی۔ میری زندگی میں ہمیشہ بہن بھائی کا خلا رہا، لیکن اللہ نے میری بہن کو لوٹا کر میرا دل بھر دیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی مکمل ہے۔ ماں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، یا اللہ میرے بچوں کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، ان کے دلوں کو کبھی اداس نہ کرنا۔ میں نے ان کے ساتھ دعا میں ہاتھ اٹھایا، دل میں ایک سکون اتر گیا۔ فاطمہ کا ہنستا چہرہ میری آنکھوں میں تھا، برسوں کی محرومی اب خوشیوں میں بدل گئی تھی۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ ہر اس ماں کی کہانی ہے جو اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے، ہر اس بہن کی کہانی ہے جو وقت کے ظلم سہ کر بھی صبر کرتی ہے، اور ہر اس بھائی کی کہانی ہے جو اپنی بہن کے لیے دنیا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن میری زندگی کی کہانی کا خلا اب بھر گیا تھا، اور یہ میرا سب سے بڑا انعام تھا۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ دوسروں کے یتیموں کو سنبھالنے سے پہلے اپنے گھر کے یتیم کو پہچاننا اور اس کا حق دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ سچائی اور انصاف چاہے دیر سے سامنے آئے، مگر وہ دل کے خلا کو سکون اور رشتوں کو جڑنے کی طاقت ضرور دیتے ہیں۔